دروازہ ہوگا. جنت کے دروازے ہیں اور جنت کے ہر دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. ہر دروازے پہ کھڑے ہوں گے, سلامتی پیش کریں گے, استقبال کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلامتی پیش کریں گے. تو میرے آقا نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہوگا باب الصلاۃ کا, نماز کا دروازہ ہوگا. جنہوں نے دنیا میں نماز پابندی سے پڑھی اور کثرت سے پڑھی, نفلی نماز, ان کو فرمایا دعی من باب الصلاۃ, نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. وہ نماز کے دروازے سے نمازی داخل ہو جائیں گے, دروازہ بند ہو جائے گا اور نمازیوں کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا. پھر فرمایا ایک باب الرجان ہوگا, باب الرجان, روزہ داروں کا دروازہ ہوگا. وہاں وہ جو روزہ دار روزہ رکھنے میں دنیا میں سابق تھے, کثرت سے روزے رکھتے تھے, نفلی روزے, انہیں بلایا جائے گا این الصائمون, روزہ دار کہاں ہے؟ وہ سارے روزہ دار آ جائیں گے, انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر فرمایا ایک دروازہ ہوگا باب الصدقہ کا, باب الصدقہ. تو وہ دنیا میں جس نے صدقہ خیرات زیادہ کیا ہے اس کو بلایا جائے گا اور بر سرعام اس کی تشہیر کی جائے گی کہ کہاں ہے دنیا میں صدقہ کرنے والے. وہ آ جائیں گے, انہیں اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا. ایک دروازہ ہوگا باب الجہاد کا, جس نے دنیا میں جہاد میں سبقت لی ہوگی وہ اس سے داخل ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایک نیکی میں سبقت لی, اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا. حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے اور جو ہر نیکی میں سبقت لے جائے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نام وَأَرْجُو أَنْتَ مِنْهُمْ, فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہے وہ میرا یار ابو بکر ہی ہوگا جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے.